پیرس کی جانی پہچانی شخصیت چودھری سعید کے برخوردار فیصل سعید چودھری آج ہمارے مہمان ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منظور جان جو FP 92 کے پلیٹ فارم سے اپنا ہفتہ وار پروگرام شانزلیزے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں فرانس میں مسلم لیگ نون کے سرگرم کارکن اور سابق سیاسی سماجی رہنما اور جانی پہچانی شخصیت سعید چودھری صاحب کے برخوردار فیصل سعید چودھری آج ہمارے مہمان ہیں. ان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. ان سے آج ان کی سیاست پہ، ان کے کام کاج پہ، ان کے طرز زندگی پہ گفتگو ہوگی. تو فیصل سعید چودھری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شکر الحمدللہ. صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بہت بہت شکر. ایزی ہو جائیں. جی بے مہربانی جناب. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کا آغاز کس جماعت سے کیا اور کیوں اس جماعت کو آپ نے چنا؟ جی جناب جنجوعہ صاحب بہت شکریہ. آج آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. میں آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور یہ آپ نے ایک نیا چینل چلایا ہے. آپ کے جو اونر ہیں حمزہ تاج صاحب، ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جو مشن ہے اس میں کامیاب کریں. آمین. جناب آپ نے سوال کیا کہ میرا سیاسی جو کیریئر ہے وہ کہاں سے شروع کیا. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں نام لیا میرے والد صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. آپ کو پتہ ہے 90 کی دہائی میں ان کا ایک ریسٹورنٹ ہوتا تھا، وطن ریسٹورنٹ پیرس 10 میں. اور اس وقت میری عمر یہی ہے 10 12 13 14 سال عمر ہوگی. تو اکثر والد صاحب مجھے وہاں پہ لے کے جاتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے وہ ویکینڈ میں وہ ریسٹورنٹ کم ہوتا تھا، وہ سیاسی اکھاڑا بنا ہوتا تھا، بہت زیادہ ہوتا تھا. اور ظاہر ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، جتنے بھی ہمارے سینئر تھے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جو بھی ہے، سب ان کی باتیں سننا اور بحث ان کی آپس میں سننا. اور آپ کو پتہ ہے بڑی گہما گہمی ہوتی تھی. یقیناً ایسا ہی تھا. پیپلز پارٹی والے بھی ادھر ہی بیٹھتے تھے، ساری جماعتیں ایک ہی جگہ وہاں پہ ہوتے تھے. اور وہاں سے آہستہ آہستہ میں میرا کوئی تعلق سیاسی گھرانے سے تو نہیں ہے کہ میں بولوں جی میرے دادا یا میرے پردادا سیاست میں تھے. مجھے وہاں سے ہی ایک شوق ہوا اپنی پاکستان جو سیاسی معاملات ہیں ان سے. اور آہستہ آہستہ اپنے نالج کو بہتر کرنے کے لیے سرچ بھی کرتے رہے. بھائی بحث تو وہ صبح سے لے کے شام تک کرتے رہتے تھے. پیپلز پارٹی والوں نے کہنا یار نون والے یہ کر گئے، نون والوں نے کہنا پیپلز پارٹی والے یہ کر گئے. تو سنتے رہنا اور شام کو جا کے تھوڑا سا اپنا بھی اپنے نالج کے لیے تھوڑا سا سرچ کرنا. یار یہ باتیں تو کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ہاں ایک دوسرے کو مارنے بھی آ جاتے تھے. جی ایسا ہی گرما گرمی پیار محبت بہت تھا، لیکن سیاست میں کوئی مذاق نہیں تھا. تو وہ آہستہ آہستہ اسی طرح سیاست میں دلچسپی ہوئی. اور یہ میرا کیونکہ مسلم لیگ والد صاحب میرے، آپ کو جیسے پتہ ہے پہلے ان کا بڑا قریبی سسٹم تھا اپنا مسلم لیگ نون سے. جی بڑے سرگرم. بعد میں انہوں نے عوامی تحریک میں بھی شمولیت کی. جی بالکل. تو اسی طرح وہاں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے. تو میں جس طرح حالات تھے ملک کے آج سے، جب میں نے مسلم لیگ نون کے تھوڑا قریب ہوا 2011 12 13 میں جب ان کی حکومت آئی، تو اس وقت کے حالات جو ہمارے پاکستان کے تھے وہ بہت ہی بدتر تھے. مشرف کی جو 10 سال کی ڈکٹیٹرشپ تھی وہ ختم ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بڑی طویل جدوجہد تھی، اس میں جلا وطنی تھی. لوڈ شیڈنگ کراچی میں آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا دن نہیں تھا جہاں پہ 10 سے 20 لوگ قتل کیے جاتے تھے، ملک میں دھماکے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کیونکہ میں اکثر پاکستان سال میں 1-2 دفعہ جاتا ہوں. وہاں کی عوام، باقی صوبوں کا تو مجھے نہیں پتا، پنجاب میں 1 گھنٹے بعد بجلی آتی تھی اور 4 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی. اور اس وقت جب میاں نواز شریف حکومت میں آئے تو 2013 میں بالکل انہوں نے 2-3 وعدے کیے تھے جو انہوں نے کہا جی میں انشاءاللہ یہ اپنے مینڈیٹ میں پورا کروں گا. ایک تو ملک کی جو بجلی کا مسئلہ ہے اس کو حل کروں گا، دوسرا کراچی میں جو قتل و غارت ہے اس کو بند کروں گا، اور تیسرا جو دہشت گردی ہے پورے ملک میں ہو رہی تھی اس کو بند کروں گا. اور
میں نے اپنے جتنے بھی یہ سیاسی وعدے ہیں ان میں جتنے بھی لیڈر کرتے ہیں، اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے اگر کوئی اپنے وعدے پورے آج تک کسی نے کیے ہیں تو وہ میاں محمد نواز شریف ہے. مطلب پی ایم ایل این اس لیے آپ نے جوائن کی کہ وہ بندہ ہے جو کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ٹھیک. اچھا تو یہ مجھے بتائیں، ویسے تو آج کل جو ہوا چلی ہے، مطلب نئی نسل، آپ بھی ینگ جنریشن میں سے ہیں، تو سارے وہ تو موسٹلی تو 80% 70-80% تو پی ٹی آئی میں گئے، تو آپ نے یہ دائرہ جو ہے نا، بالکل آپ کی بات بالکل کسی اور دائرے میں چلے گئے. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اور روٹ لے لیا. آج کل جو نوجوان ہماری نئی نسل ہے وہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اس کی وجہ منظور صاحب دیکھیں، آج کی جو نئی جنریشن ہے اس کا 90% جو اپنا ٹائم ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ صحیح ہے کہ نہیں. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں گے کوئی پارٹی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ اپنا چورن بیچ رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ سچ ہو چاہے جھوٹ ہو، لیکن وہی ہے، بک رہا ہے. ہماری جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہیں ان کا اس میں وہ بہت پیچھے ہے، لیکن ان کو میڈیا کی طرف توجہ نہیں، سوشل میڈیا تو بالکل توجہ نہیں نا. اور اس کی یہ وجہ، مین وجہ یہی ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ کھولیں گے، جو جس نوجوان نے اپنا شام کو 2-3 گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزارنے اور اس پہ وہی سچ ہے اور وہی بہتر ہے. اور بالکل اس کو تو یہی نظر آ رہا ہے بس یہی لیڈر ہے، بس اسی نے پورے صرف پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو ٹھیک کرنا ہے. صحیح. وہ تو رات کو خواب دیکھ کے سوتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری پارٹی میں، انشاءاللہ اس کو بہتر کرنے چاہیے. اور جو نئی قیادت ینگ آ رہے ہیں، مریم نواز بی بی آ رہے ہیں، ان کو اس چیز پہ توجہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی پارٹی کو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں کریں گے تو ہم یہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتے. دیکھیں آج تو سوشل میڈیا نے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو بھی ٹیک اوور کر لیا ہے، کہ میڈیا ٹی وی پہ جو خبر چلتی ہے اس کو لوگ یقین کم کرتے ہیں اور وہ پہلے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، حالانکہ وہ جھوٹی خبر کو سچ سمجھ رہے ہیں، سچی خبر کو ویریفائی کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو یقیناً اس پہ توجہ مسلم لیگ نون دے تو تبھی آگے چل سکتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف، شہباز شریف، اب مریم، آپ کی مسلم لیگ نون کی تیسری حکومت ہے، تو آپ نے اس ملک کو، پاکستان کو آپ نے کیا دیا؟ کیا آپ کو لوگوں کو کہیں گے جی ہم نے یہ کیا اس لیے اس کو جوائن کریں؟ ینگ جنریشن کیوں آئے اس طرف؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بھی جب بھی ہمارے یہاں پہ یا پاکستان میں سیاسی پارٹی یا سیاسی دو شخصیت میں آپس میں بحث ہوگی تو ایک آپ کو بولے گا جی ہماری پارٹی نے یہ کر دیا، اور دوسری پارٹی بولے گا جی نہیں آپ نے ستیہ ناش کیا، ہم نے یہ کیا. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کس نے کیا کیا، لیکن جو فیکٹ ہیں، جو ہر شخص، جو حقائق ہیں جو ہر شخص کو نظر آئیں گے وہ تو چھپائے نہیں جا سکتے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف نے اس ملک کو جو سب سے ضروری جو کام کیا ہے وہ جو ایٹمی پاور بنایا. جی مطلب دباؤ کے باوجود، امریکہ کے بار بار صدر کے ٹیلی فون کے باوجود انہوں نے ایٹمی دھماکے کر دیے. وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو انہوں نے محفوظ بنا دیا. جی میں جیسے آپ کو معلوم ہے، میں سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کچھ سیاسی جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے جی یہ میاں محمد نواز شریف کا فیصلہ نہیں تھا، یہ تو اس وقت کے جو جرنیل ہیں انہوں نے پریشر ڈال کے تو یہ کام کروا لیا تھا. تو بالکل مختلف ہیں، جرنیل تو کہہ رہے تھے پیسے لے لیں، لیکن وہ جو لوگ اس وقت یہ کہہ رہے تھے آج وہی اسی پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک میں جو جرنیلوں کا وہ جو آپ آج کل سن ہی رہے ہیں ان کے بارے میں. میرے خیال میں کہ اگر چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، سیاسی پارٹی جو حکومت میں آتی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، سیاسی پارٹی کا کام کبھی یہ نہیں ہوگا کہ میں ملک کو نقصان دوں، کیونکہ اس نے کو پتا ہے کہ اس نے کل پھر اپنے عوام کے پاس جانا ہے. اگر اس ملک کو کسی نے نقصان دیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. آج سے 4-5 سال بعد وہ ان کے جو لیڈر وہ کہہ رہے تھے وہ ہمارے ملک کے باپ ہیں. مطلب عمران خان صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ باپ تو نہیں لوں گا، لیکن لوگوں کو سب کو پتہ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لیڈر، اس میں سب کو میں شامل کروں گا، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جب جیل میں جاتے ہیں تب بھی کچھ سیکھتے ہیں. تب کہتے ہیں جرنیل برے ہیں، ادروائز وہ سیاست میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ. جیل میں سے جب نکل کے آتے ہیں باہر کہتے ہیں جی بہت کچھ سیکھ کے آئے ہیں. بدقسمتی ہے، ان کو جیل سے پہلے ہی سیکھ لینا چاہیے. میاں صاحب نے بھی تو کچھ نہیں سیکھا نا، فوجیوں کے ساتھ مل کے حکومت آپ کر رہے ہیں. جی بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. اور بدقسمتی یہ مجبوری کیوں بنی جی آپ کو کہ آپ واپس فوجیوں کے کیمپ میں جا کے آپ چل رہے ہیں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ملک کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا پاکستان سروائیو نہیں کرے گا. ٹھیک.
لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم پہ جس پہ جب تک یہ سیاسی پارٹیاں آپس میں نہیں بیٹھیں گی مطلب اکٹھی ہو کے کوئی طے نہیں کرتی. بالکل آپ اتنے بڑے ادارے کو قانون کے ادارے میں نہیں لا سکتے. مطلب آئین کے دائرے میں ان کو رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں. جی بالکل. اب دیکھیں اگر مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کو چور چور کہتی رہے گی اور پی ٹی آئی مسلم لیگ نون والوں کو چور چور کہتے رہیں گے تو فائدہ ان کا ہی ہونا ہے. تھرڈ پارٹی جو فائدہ تو اس کو ہمیشہ ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب وقت آ چکا ہے پاکستان کے لیے اور ان اداروں کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ دیکھیں ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جہاں تک جسٹس کا کام ہے جج کو وہ اس وقت تک جج ہے سپریم کورٹ میں اپنی عدالت میں وہ جج ہے. جب وہ عدالت سے باہر آ جاتا ہے وہ جج نہیں رہتا. جرنیل اپنے کینٹ میں جرنیل ہے. ٹھیک ہے نا. جب وہ کینٹ کے باہر ہے تو وہ جرنیل نہیں وہ عام سول ہے. سیم اسی طرح جو پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں ایم این اے ہیں وہ اسمبلی میں ایم این اے ہیں. باہر ان کو عام عوام کا قانون ان کے نافذ ہونا چاہیے. اور جب تک ہم اپنے ملک میں قانون نافذ نہیں کریں گے تو ہمارا حالات یہی رہیں گے. باقی دیکھیں آج بھی ہمارے ملک میں وہی سسٹم چل رہا ہے کہ ہر پارٹی اپنا چورن بیچ رہی ہے. لیکن ملک کے لیے اس کے لیے سوچنا ہمارے لیے اس وقت تمام پارٹیوں کی ضروری ہے کہ وہ ایک ساتھ بیٹھیں. مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ جیسے بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اس طرح کا 3 پارٹی یا 4 پارٹی چارٹر ہونا چاہیے جس میں کہ بھئی بیٹھیں مین مسائل لکھ لیں اور اس پہ بات ہو کہ یہ ہم نے حل کرنے ہیں. اس میں کسی فوجی کی کسی جرنیل کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. بالکل میں آپ کی اس بات کو کوٹ کرتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ ساری پارٹیاں اس کام کے لیے راضی ہو جائیں گی؟ ہو سکتا ہے آج نہ ہو لیکن آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ان کو سب کو بیٹھنا پڑے. ورنہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو آپ نے بات کی آج ہم حکومت میں وہ جیل میں ہے. اس ملک میں کوئی پتہ نہیں چلتا کل وہ نواز شریف جیل میں تھے اور یہ باہر تھے حکومت میں آ جائیں گے. تو جب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا ہمارے ملک کے لیے نہیں تو یہ جو وشیش سرکل منحوس چکر بنا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کا کوئی اب سوچنے کی ضرورت ہے نا. جی اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور کیا عمران خان اس کے لیے راضی ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو جو میرے پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان سے میں اکثر جب بحث ہوتی ہے تو میں اگر وہ واقعی تھوڑا سا سیاسی سمجھ رکھتے ہیں تو ان کو ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے. یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جس کو یہ ڈیزل کر کے کہتے تھے ہے نا. اور آج دیکھیں سیاسی دیکھیں ضرورت کے تحت وہ واقعی ان کے لیے ڈیزل بن گیا. وہ ان کی گاڑی میں بڑھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے. ان کے بغیر ان کی گاڑی مطلب ان کی سیاسی گاڑی مولانا ڈیزل کے بغیر نہیں چل رہی. ان کے ڈیزل ڈلے گا تو چلے گا. تو میں یہی کہوں گا کہ ہر سیاسی پارٹی کو تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک دوسرے پہ الزام لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے. اس سے گریز کرنا چاہیے. مطلب اخلاقیات کا اور ایک دوسرے کا عزت و احترام کا رشتہ ہونا چاہیے. میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ میرے والد صاحب کا ریسٹورینٹ تھا 90 میں. تو اس وقت بھی چلو اس وقت یہ میڈیا سوشل میڈیا تو نہیں ہوتا تھا اخبار ہی ہوتا تھا. اخبار اور مین اسٹریم میڈیا. تو اس وقت بھی یہی الزام تھے ایک دوسرے پہ. چور چوری کر لی وہ چور وہ کہہ دیجیے آپ نے زیادہ چوری کی اس نے. حالانکہ اکثر چور وہ سب کو معلوم ہے اس ملک میں کن اختیار کن کے پاس. ٹھیک. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ میں جو پوچھا کہ آپ کی 3 حکومتیں ہو چکی ہیں آپ کی پارٹی کی تو ملک کو آپ نے کیا دیا جی آگے سے آپ کو کیوں لوگ ووٹ دیں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں. میں سمجھتا ہوں اگر میں مسلم لیگ نون میں اگر کچھ لوگوں کو بولوں گا کہ وہ ہماری سپورٹ کریں اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سیاست جو اپنے ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے. لیکن جو سب سے ضروری ہے ایک عام شخص کے لیے بھی لیکن لیڈر کے لیے بھی وہ اس کی زبان ہے. صحیح. آپ اسی زبان کے ساتھ دشمن بھی ایک شخص کو بنا سکتے ہیں اور دوست بھی بنا سکتے ہیں. میرا اگر اختلافات پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو اس کے الفاظ ہیں وہ اس کو چناؤ بہتر کرنا چاہیے. باقی اگر میں بات آ جاؤں کہ جی مسلم لیگ نون نے دیکھیں یہ اپنی دور حکومت میں میاں نواز شریف نے اس ملک میں موٹر وے لے کے آئے, ہسپتالوں کے جال بچائے, یونیورسٹیاں بنائیں, اور یہ کام وہ ہیں جو میں ہر شخص جا کے چیک کر سکتا ہے. آن گراؤنڈ موجود ہے. پنجاب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ میری رہائش کھاری ہے, میں کھاری رہتا ہوں. اور جب شہباز شریف میں وہ سی ایم بنے تھے پنجاب کے,
اور انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لاہور دیکھیں, لوگ کہتے ہیں جی لاہور میں سارا پیسہ لگا دیا. لاہور آپ کا کیپٹل ہے پنجاب کا, جی جی وہ انجن ہے, جی وہ انجن آپ کا چلے گا پیچھے سے تو پورا صوبہ آپ کا چلے گا. جب انجن ہی خراب ہے تو پورا صوبہ کہاں سے چلنا ہے؟ جی. بلکہ لاہور کراچی والے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم کسی ایسا لگتا ہے کسی اور دنیا میں آ گئے اور ہیں. میں اس وقت جب سی ایم پنجاب نے 2-3 سال کی حکومت کے بعد میں لاہور گیا تو وہ لاہور پہچانا نہیں جا رہا تھا. صحیح. ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا اور کام نظر آتا ہے نا. جی جو بھی شخص جائے آج جا کے چیک کرے. سب پی کا ٹی آئی والے بھی مانتے ہیں, ہر کسی کا فائدہ ہے. ہر پی ٹی آئی والے بھی مانتے ہیں کہ جی دیکھیں لاہور میں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کام ہوتا ہے. آپ اس میں دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت 12 سال ہو گئے ہیں صوبہ کے پی کے میں. جتنے بھی میرے دوست ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی والے وہ پاکستان میں کافی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ویسے آج تک میں نے کسی کو دیکھا نہیں جا کے پی کے میں انویسٹمنٹ کی ہو. سارے پنجاب میں ہی کرتے سب پنجاب میں کرتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے اس میں انوائرمنٹ ہے پنجاب میں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی ریٹرن مل سکتا ہے. جی ہم بزنس مین ہم تو وہاں پہ پیسہ لگائیں گے نا جہاں سے کچھ ملے گا واپس. مگر وہ پنجاب میں بھی مسئلے ہیں, لیکن اگر آپ کو کوئی آپشن دے جی پشاور میں پیسہ لگائیں یا لاہور میں لگائیں تو آپ تو لاہور میں لگائیں گے نا. اس کی وجہ انوائرمنٹ, سیکورٹی اور انفراسٹرکچر, آپ کو ہر چیز وہاں پہ مل رہی ہے. مجھے تو یہ تھا کہ یہ ہمارے دوست پی ٹی آئی والے ہمیں پشاور دکھائیں گے اور پیرس کی بھی زیادہ اس کا کام ہوگا, لیکن میں حالیہ وہاں پہ گیا ہوں اور میں بتانا نہیں چاہتا کہ اس شہر کا کیا حال ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو کے پی کے لوگ ہیں ان کی تو ڈیمانڈ ہی نہیں کہ ہمیں ترقیاتی کام چاہیے, ہمیں اسپتال چاہیے, ہمیں کوئی بڑی یونیورسٹی اور اسکول چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمیں خان چاہیے, ہمیں خان چاہیے. دیکھیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کم از کم ہو سکتا ہے آپ نے سنا, میں نے نہیں سنا کہ لوگوں نے کوئی زیادہ بڑی تعداد میں لوگ کہتے ہوں کہ ہمیں جی ڈیولپمنٹ چاہیے, ہمیں پروجیکٹ چاہیے. وہ تو کہتے ہیں ہمیں خان چاہیے. اس میں دو چیزیں ہیں نا, یہاں تو آپ یہ کہہ لیں کہ جو عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو آپ اس چیز کا کریڈٹ دیں نا کہ وہ دیکھیں پورے صوبے میں باقی کسی ایشو کو آگے آنے نہیں دیتے اور بس ایک ہی آواز ہے خان چاہیے خان چاہیے خان چاہیے. لیکن خان ان کو کھانا تو نہیں دے رہا, خان ان کو روڈیں تو نہیں دے رہا, صحت تو نہیں دے رہا, تعلیم تو نہیں دے رہا. لیکن جب تک ہم ان ایشو پہ نہیں آئیں گے, اور خیبر پختونخوا میں بہت سے ظاہر ان کی حکومت ہے, اور کیا وہاں پہ تعلیم کی کمی ہے, شعور کی کمی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں وہ خان نے شعور دے دیا ہمیں, تو جو ضرورت کی چیزیں وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے, تو کیا ہے مسئلہ؟ کیا ہے خیبر پختونخوا والے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے سے جذباتی ہیں. وہ ہو سکتا ہے خان کے ساتھ وہ دلی ان کی لگاؤ ہوگی, لیکن جب میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان سے تو یہ بھی پوچھنا چاہیے نا, خان صاحب نے آپ کو 12 سال میں دیا بھی کیا ہے؟ ہمارے پنجاب میں تو یہ کوئی شک نہیں ہے, اس میں شعور آ گیا ہے کہ بھائی جان ووٹ اس کو ملے گا جو کام کرے گا. یہ پنجاب کی تو پالیسی کلیئر ہو چکی ہے جناب, کہ کام کریں گے تو کچھ ووٹ ملے گا. لیکن اس کے باوجود خان کو بھی وہ کافی ووٹ پڑا ہے, یہ بھی تو دیکھا نا پنجاب میں. جی بالکل, اس میں وہ انہوں نے جو بڑی تعداد میں لوگ انہوں نے جو وکٹم کا کارڈ کھیلا ان کا کارڈ اچھا. بدقسمتی یہ, اور یہ اس میں یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہی جو چیز آج سے 10 سال پہلے جو نواز شریف کو نکالا گیا تھا, سب کو پتا ہے کس نے نکالا, تو نواز شریف کا بھی وہی بیانیہ تھا جو آج عمران خان کا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ بیسیکلی تو قوم جو ہے وہ فوجی جرنیلوں کے خلاف ہو چکی ہے, جو ان کے خلاف نعرہ لگائے گا وہ عوام اس کے ساتھ ہو جائے گی. 25-30% ایسے لوگ ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکے ہیں, کیونکہ نواز شریف نے نعرہ لگایا ان کے خلاف, وہ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں. اب خان نے لگایا ان کے ساتھ ہو گئے. کوئی پارٹی اس حق میں نہیں ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں داخلت دے, لیکن ہم یہاں بھی یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی فوج کو اتنی گالیاں دیں. نہیں, گالی دینا تو خیر ٹوٹلی غلط اور الفاظ استعمال کریں. وہ پاکستان کی فوج ہے, وہاں پہ پورے ملک میں سے وہ لوگ اس فوج میں شامل ہیں, 4 صوبوں 5 صوبوں میں سے وہ لوگ ہیں. اور ہاں آپ ایک شخصیت جو کہ اس محکمے کا جو سربراہ ہے اگر اس کے اختلافات کر سکتے ہیں, لیکن آپ قطعاً یہ پورے جو ادارہ ہے اس کو تو نہیں بدنام کر سکتے. بدقسمتی سے پی ٹی آئی کا یہ وتورا بن گیا ہے کہ وہ جس شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ملک کا کتنا نقصان ہے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں جی پی ٹی آئی کا کیا فائدہ ہے. لیکن دیکھیں جی پاکستان ہے تو پی ٹی آئی ہے, پاکستان ہے تو مسلم لیگ نون ہے, اور یہ ہم سب کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ
KPK میں 12 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, لیکن PTI والے اور عمران خان تو کہتے ہیں ہم نے بدل کے رکھ دیا KPK کو. اگر تو انہوں نے واقعی بدل دیا تو میں نے آپ کو بولا کہ اگر حقیقت میں وہ بدل ہوگا وہ ہمیں نظر بھی آنا چاہیے نا میڈیا پہ. مطلب آسمان پہ تو نہیں ہوا نا, زمین پہ ہی کچھ کام ہوا. زمین پہ یہ کام ہوا, ہمیں نظر آنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے وہاں سے لوگ آج بھی اکثریت 90% کیا 99% جو لوگ ہیں وہ اپنا علاج وہ آ کے پنجاب میں کرواتے ہیں. ہاں یہ تو یہ اسپتالوں میں ہے, بلکہ KPK سندھ تک لوگ جاتے ہیں. سندھ تک لوگ جاتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے. اگر واقعی عمران خان دیکھیں, اور ان کو تو بڑا ایکسپیرینس تھا ہسپتالوں میں, انہوں نے شوکت خانم بنایا ہوا ہے. انہوں کو تو چاہیے تھا کہ KPK کا جو صحت نظام ہے اس کو ایسے بناتے کہ پورا پاکستان وہاں سے جا کے وہ کہتے ہیں ہم نے صحت کارڈ دے دیا لوگوں کو, بس مجھے ہو گئی تو ختم. ہاں صحت کارڈ دیکھیں جی, صحت کارڈ کے اب میں کیا بولوں, وہ کچھ بولتے ہیں ہم کچھ بولیں گے, لوگ کہیں گے جی صحت کارڈ پہ ہر شخص کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے, دعویٰ ہے. لیکن صحت کارڈ وہی ہم مسلم لیگ نور والے کہتے ہیں جی یہ میاں محمد نواز شریف نے پروجیکٹ شروع پہلی مرتبہ تو KPK میں اور نواز شریف نے کیا, لیکن بڑے کسی سمجھدار شخص نے عمران خان صاحب کو بتایا بھائی اس پہ کس طرح کرپشن ہو سکتی ہے, آپ اسی کو استعمال کریں. اور ایک وہ تو صحیح ہے, پرائیویٹ ہاسپٹلز نے ایک ایک گھر کے 6 گردے چینج کر دیے, یہ تو ہوا ہے. اور گورنمنٹ کے پیسے, ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے, ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن جس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے نا اختیار, چاہے وہ اسپتالوں میں آئے, اسکولوں میں آئے, کسی جگہ آئے, وہ لوٹ جاتا ہے, لوٹنے سے باز نہیں رہتا. جنجوعہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جس ملک میں ہم یہاں پہ رہتے ہیں فرانس, اس میں ان کی پالیسی ہے 2-3 چیزوں پہ انہوں نے کہا ہے جی بالکل سیاست نہیں ہو سکتی اور کاروبار نہیں ہو سکتا. وہ 2-3 چیزیں تعلیم, صحت اور سیکیورٹی, یہ تحفظ, یہ ان تینوں چیزوں میں آپ کمپرومائز, اور اس میں بزنس نہیں ہو سکتا. آپ پاکستان ہمارے دیکھ لیں, صحت میں بزنس سب سے بڑا بزنس صحت, اور دوسرے نمبر پہ تعلیم. اگر واقعی جس طرح یہ میں تو بات کروں گا, ہماری یہ پنجاب میں حکومت ہے, میں چاہتا ہوں کہ مریم بی بی اب آئی ہیں, ان کو چاہیے اور ہونا چاہیے, ہر شخص کو یہ جو بھی آتا ہے اس کو چاہیے کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو غریب شخص کے لیے بہتر کرنا چاہیے, غریب کے لیے تعلیم اچھی کرنی چاہیے. اور پورے پاکستان میں اگر آپ کو کہیں پہ اس چیز پہ کام ہوتا نظر آ رہا ہے تو وہ پنجاب ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی شروع کیا ہے موبائل ہاسپٹل اور ایئر ایمبولینس, اس سے کوئی فائدہ ہے عوام کو, کچھ فائدہ ملے گا اس سے؟ دیکھیں فائدہ تو لانگ ٹائم میں اس میں جب یہ چلے گا تو فائدہ ہوگا نا. لوگ کہتے ہیں جی یہ صرف ٹی وی کے لیے اور پبلسٹی کے لیے نہیں. دیکھیں کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں عوام کے لیے بہتری ہو, ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, بجائے کہ ہر کام کو لے کے تنقید کرنے کے لیے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے, اور اپنے جو بھی شخص, چاہے وہ PTI کا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے وہ مسلم لیگ کا ہو, اگر عوام کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو نواز شریف کو آپ کہتے ہیں کہ وہ کام کرنے والے, شہباز شریف یا مریم یہ کام کر کے دکھاتے ہیں, اس لیے جو ہے نا آپ اس پارٹی میں آئے اور لوگ ان کو ووٹ دیں, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ خواب بک رہے ہیں, نعرے دعوے بک رہے ہیں, تو آپ تو کچھ نہیں کر پائیں گے. اس مرتبہ بھی الیکشن پہ اگر بات کریں تو ووٹ تو لوگوں نے عمران خان کو دیا, جی بالکل, حکومت بلا شک آپ کی آ گئی, لیکن یہ تو پاکستان میں چلتا ہے. پچھلی مرتبہ RTS بند کر کے ہو گیا تھا, اس مرتبہ فارم 47 آ گیا. تو یہ مجھے بتائیں کہ لوگوں کو تو میرے خیال میں پاکستان کے مسائل سے دلچسپی کم ہو گئی ہے. جی وہ کہتے ہیں نہیں جی نعرے دعوے ٹھیک ہیں. دیکھیں ہمارے پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمارا کلچر ایسا ہوگا, وہ چیز بکتی ہے جہاں پہ نا تھوڑا سا اللہ گلا مانگتی ہے. ٹھیک. اور دوسرے دن اپنی جماعت میں کوئی باہر سے بندے آنے دیں نا, صرف شریف فیملی سے ہی نہ لیتے جائیں. ہاں یہ بات آپ کی, تو وہ تھوڑے سے آنے دیں, ورکرز کو نیچے تک جائیں, کونسلر لیول کا سسٹم کو ٹھیک کریں, بلدیاتی نظام ٹھیک ہو جائے, کچھ ورکر کو بھی پوچھا جائے ہاں بھائی کس کو چاہتے ہو کس کو نہیں, تو میرے خیال میں بہتری آ سکتی ہے. اس پہ میں ضرور آپ کو اپنی یہ رائے دوں گا. اور بلکہ ایک چھوٹی سی اور بات کر لوں کہ یہ نوجوان نسل تنگ آ کے گئی ہے کہ ہماری تو باری نہیں آنی, اس لیے وہ خان کی طرف چلے ہیں, اس کے آگے پیچھے تو کوئی آیا نہیں, جائے گا تو پیچھے چل شاید ہماری باری آ جائے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. کوئی پارٹی ہو, چاہے وہ کوئی بزنس ہو, اگر آپ اس میں نیا خون نہیں لے کے آئیں گے تو وہ پارٹی کا لانگ ٹائم چلنا بہت مشکل ہوگا. ہاں پرانا دور اور تھا, اب تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا اس سے. بالکل, اور ہم سیاست میں آ ہی نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں میرے خیال میں کہ اس میں میاں محمد نواز شریف کو اب سوچنا پڑے گا کہ
بار بار وہ چیز اپنے گھر میں ہم نہیں رکھ سکتے. اب آپ کو اس چیز کو اوپن کرنا پڑے گا. آپ کے پاس نوجوان ہیں جن کے پاس سیاسی تجربہ ہے, ان کو سینئر ایجوکیشن ہے, ان کو سینئر پوسٹیں دینی پڑے گی, ورنہ اگر یہ سسٹم اس طرح چلتا رہو تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ لانگ ٹائم چل سکے گا. اچھا, تو مجھے بتائیں کہ آپ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں آپ کی جماعت پیچھے ہے, تو یہ کتنا اہم ہے کہ اگر جماعت اس طرف توجہ دے, کیا کرے کہ آپ اپنے کام کو دکھا سکیں, لوگوں کی رگوں پہ آپ کا ہاتھ ہو, آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, تو کس طرح سے یہ کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ تو میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں سوشل میڈیا پہ, لیکن ظاہر ہے سوشل میڈیا کا آپ اسی وقت ایکٹیو ہوگا نا جب اس میں نوجوان آئیں گے. جی, نوجوان کی عادت آئے گی اور وہ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم نے اپنی پارٹی کو سوشل میڈیا پہ کس طرح اس کو پریزنٹ کرنا ہے. جو بیچارے آج سے, میں ان کا نام تو نہیں لوں گا, جو ہمارے سینئر وزیر ہیں, اب ان سے تو وہ اگر آپ ان سے جا کے رائے لیں گے تو نوجوانوں کے تو وہ تو نہیں کام انہوں نے تو ابھی بھی وہی سیاست چلانی ہے جو آج سے 50 سال پہلے چل رہی تھی. انہوں نے کہا نا یہی جو اصل اس کا جو بکتا ہے یہی بکتا ہے. لیکن آج چینج ہو گئی ہے دنیا, پاکستان چینج ہو گیا ہے, سوشل میڈیا میں ایسے ہر چیز انقلاب آ گیا, اور اگر آپ اپنی پارٹی کو ریسٹرکچر نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے سے وہ بھی بہتر ہیں, لیکن اگر کسی پارٹی کو اس چیز پہ بہت غور سے سوچنا ہوگا تو وہ پی ایم ایل این ہے. صحیح. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ سی پیک 2 اب آپ کی حکومت نے شروع کیا ہے. جی, سی پیک 1 کا کیا فائدہ ہوا کہ اب سی پیک 2 کی ضرورت پڑ گئی؟ دیکھیں جی, میں کیونکہ میں نے آپ سے بولا تھا کہ میں زیادہ پاکستان کی جو ایشو ہیں جس پہ اکثر ہمارے جو آپ ٹی وی ٹاک شو دیکھتے ہوں گے, اس پہ بحث ہوتی ہے جی, سی پیک میاں محمد نواز شریف لے کے آئے, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ہمارے پاکستان کے لیے اہم اکنومی کے لیے. دیکھیں چائنا اس وقت دنیا میں نمبر 1 میں آ گیا اکنامک پاور. وہ آپ کا ہمسایہ ہے, وہ آپ کا دوست ہے. 2 چیزیں ہیں, یا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو یا آپ بالکل اس سے ناراض ہو کے نقصان میں رہیں گے. اور میرے خیال میں کہ بڑی انویسٹمنٹ کرا کے آپ وہ چھوڑے گا تو نہیں جی, وہ ظاہر ہے کوئی چھوڑتا ہے. وہ مجھے تو لگتا ہے اب جو فارن پالیسی ہے پاکستان کی, وہ بہتری آ رہی ہے. ظاہر ہے وہ پاکستانی اس میں کم فیصلہ کرتے ہیں, چائنا میرے خیال میں زیادہ فیصلہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی لیے اب ایک تسلسل آ رہا ہے پاکستان کی فارن پالیسی میں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل عالمی جنگ کا بھی ایک خطرہ پورا دنیا میں منڈلا رہا ہے, اور رشیا, چائنا, انڈیا اور یہ ایران ہمارے مسائل ہیں. آپ اپنے مساؤں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں گے تو آپ کی کامیابی ہے. اور چائنا کے ساتھ اس وقت پاکستان کا ایک ساتھ جڑنا بہت ہی اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں ایک مسائل ہے کہ آج سے 1 سال پہلے میرے خیال ہے سری لنکا میں جو ہوا تھا, آپ کو پتا ہے وہ ڈیفالٹر ہو گیا تھا, اور یہی ہمارے دوست پی ٹی آئی والے جی شروع ہو گئے جی, پاکستان کا بھی یہی ہونا ہے نا. جہاں بھی کوئی ہوتا ہے نا, یہ اپنے پاکستان پہ ضرور اس کو مسائل دیتے ہیں, اور حالیہ میں یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے وہ وہاں پہ بھی ان کو وہی نظر آتا ہے جی یہ پاکستان. یہ کیوں نہیں آج تک یہ پاکستان ڈیفالٹر ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت مضبوط دوست ہے ہمارے ساتھ جو ہے چائنا. اگر آج تک پاکستان یہاں تک پہنچا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مہربانی. ہر مشکل وقت میں وہ اس نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور ہمیں مشکل سے نکالا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے, آپ کی جماعت کا ججوں سے جھگڑا کیا ہے؟ دیکھیں جی, ججوں سے ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں. اس ملک میں آپ کو اگر پاکستان کی تھوڑی سی سیاسی سسٹم کو دیکھیں تو 2 ہی محکمے ہیں جنہوں نے اس ملک میں قبضہ کیا ہوا ہے. ملک کو جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ 2 ہی ہیں. جب وہ جرنیل تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے تو وہ جج سے کام لے لیتا ہے, اسے ساتھ ملایا. اور یہ جو سیاسی پارٹی ہے, میرے خیال میں اس میں پی ٹی آئی کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تھا کہ
جب تک ہم یہ دو اداروں ان کو اپنا ان کے رول کو محدود نہیں کریں گے، سیاستدان مضبوط نہیں ہوگا، اور سیاستدان ہمیشہ بدنام ہی ہوگا، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے کوئی اور ہو. جب تک ہم ان دو اداروں کو کنٹرول نہیں کریں گے کہ دیکھیں آپ کا کام ہے انصاف کریں، آپ سیکیورٹی سنبھالیں، آپ انصاف کریں، یہ آپ کا کام ہے، سیاست میں مداخلت دیں. دیکھیں میں پریشان ہوتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ یہ حالیہ میں جو کراچی میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے ایئرپورٹ کے پاس، وہاں پہ انجینئر چائنی مارے گئے. کسی بھی مہذب ملک میں ایک ایسا واقعہ ہو اور جو سیکورٹی کا ہیڈ ہے وہ اپنی ذمہ داری نہ ایکسیپٹ کرے، اور جو ہماری حکومت ہے نا، ہمیں اس پہ سختی سے نوٹس لینا چاہیے کہ ہمارے ملک میں اوورسیز لوگ اپنا فورن لوگ آئے ہیں جو کام اور ان کی جان وہاں پہ دہشت گردوں نے وہاں پہ ان کو مار ڈالا. سیکورٹی تو ہم ہی نے دینی ہے، تو ہم دنیا کی 6ویں یا 7ویں طاقت بن رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں اپنے جو فارن لوگ وہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے. یہ ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے، اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. نہیں تو ججز آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست کر رہے تھے، اس لیے آپ نے آئین سازی قانون سازی کر کے ان کو ایک محدود کیا ہے، اپنی حد میں رکھا ہے؟ دیکھیں جی، اگر جج سیاست نہ کرتے ہوں تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو بھی سیاسی جو کیس ہے وہ ان کے پاس جاتا ہے اور وہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک، ساری نظریں ان کی طرف ہوتی ہیں، انہوں نے ہاں کرنا ہے تو پارلیمنٹ کو بھی انہوں نے گھر بھیجنا ہے، وزیر اعظم کو گھر انہوں نے بھیجنا ہے. ٹھیک، آپ یہ 70 سال کی پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کو دیکھ لیں، جو بھی کالا کام کیا ہے یہ ججوں نے اپنے کالے کوٹ تو پہنے ہوتے ہیں، کام بھی. ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، مجھے یہ 2-3 چیزیں پوچھنی ہیں، مختصراً آپ بتا دیجئے کہ ایک تو مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، ڈیمز ہیں، پانی کا بجلی کا مسائل ہیں، کسانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، ان پہ آپ مختصراً بتائیے کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے. دیکھیں جی، بالکل مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور خاص کر کے جو بجلی کے بل ہیں اس پہ انشاءاللہ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے. جو آپ کو پتہ ہے آئی پی پی ان کے ساتھ جو ریٹ طے ہوئے تھے ان کو پھر ری اسٹرکچر کیا جا رہا ہے، ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ آنے والے 2-3 ماہ میں انشاءاللہ اس میں بہت بہتری آئے گی، اور بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ایک شخص اگر اس کی تنخواہ 50,000 روپیہ ہے تو 30,000 روپیہ اس نے بل دے دینا، تو اس نے کھانا کہاں سے. یہ بہت ضروری ہے، گورنمنٹ اس پہ بڑا پریشان ہے اور انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. باقی آپ دیکھ لیں کسانوں کے لیے ان کو قرضے دیے جا رہے ہیں، بلا سود کے قرضے، کھاد کی جو قیمت ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں ایک گھر کو سولر پینل وغیرہ کا بھی کوئی اعلان ہوا؟ جی، سولر پینل میں دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی عوام کے لیے اچھا کام ہوتا ہے نا، جس پہ ٹیکس فری ہے، تو لوگ اس پہ بھی سیاست. جی دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان ہے تو یہ بول رہے تھے کہ جی پولٹری فارم جو ہے، جو مرغیوں کا فارم ہے، یہ سارے حمزہ شریف کے ہیں. نہیں اس میں اتنے بڑے گروپ اور اس لیے مرغی کا گوشت جی اتنا بڑا گیا کیونکہ وہ سارا، اور عمران خان آیا تو اس کے ڈبل قیمت ہو گئی. اگر واقعی وہ تو بہت چھوٹا سا سیٹ اپ ہے ان کا، اصل اتنے بڑے سیٹ اپ ہیں. اب یہاں پہ سیال لگی ہوئی تھی پیرس میں ایکسپو، میری تو بات ہوئی ہے، اتنا بڑے گروپ ہے کہ حمزہ کیا چیز ہے. اور دیکھیں پینل جو سولر پینل ہے، اس پہ گورنمنٹ نے کیا کیا، ٹیکس فری کیا تاکہ عوام اس کا فائدہ اٹھا. اس پہ بھی سیاست جی، اس پہ پیچھے بھی جی شریف خاندان کا ہاتھ ہے جی، یہ چلا رہے ہیں. اچھا، مہنگائی کا کیا کرنا ہے غریب آدمی کے لیے؟ جی غریب آدمی کے لیے دیکھیں جی، انشاءاللہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے، انڈسٹری لگے. جب تک آپ کی انڈسٹری نہیں لگے گی، لوگوں کو اب روزگار کہاں سے دیں گے؟ اور انشاءاللہ یہ جو آنے والے سال ہیں یہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ اچھے ثابت ہوں گے. شہباز شریف کی ایک جو ان کی سیاست ہے، میں بہت لوگ ان سے اتفاق نہیں کرتے کہ یار نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کو بالکل ٹھیک سمجھ گئے، اس ملک کو کیسے چلانا ہے. تو 8-9 مہینوں میں کیا کیا آپ کی گورنمنٹ نے جی؟ کام دیکھیں، کام وہ اس کو کیا کہتے ہیں بتانے آئے تو کام تو کافی ہیں، لیکن جو مین کام اس وقت ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مہنگائی کے لیے جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت یہ 27% پہ تھی، ٹھیک ہے نا. آج وہی مہنگائی آج 7% پہ آ گئی ہے. سدا جو یہ قرضے دیتے ہیں اس کا سود جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی تھا، بالکل ڈبل کہتے ہیں، ڈبل ڈیجٹ آپ سنگل میں آ گئے. اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ اس چیز کو ہم کنٹرول کریں گے، اور امید ہے کہ یہ مہنگائی اور کم ہوگی انشاءاللہ، اور عوام کے لیے یہ سہولتیں. اچھا، آخری 2 سوال ہیں کہ آپ کی پارٹی میں یہاں پہ اوورسیز کے جو الیکشن ہو رہے ہیں، بلکہ سلیکشن ہونے والی ہے، تو آپ کیوں نہیں امیدوار جی؟ دیکھیں جی، میں آپ ہیں کہ نہیں، پہلے ہو سکتا ہوں میں نے پہلے غلط سوال کر دیا. آپ کیوں نہیں امیدوار، یا آپ ہیں امیدوار؟ نہیں، میں یہ آپ سے واضح کر دیتا ہوں کہ میں بالکل امیدوار نہیں ہوں. اور دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی امیدوار ہے اس میں 2-3 کوالٹیاں ضرور ہونی چاہیے. سب سے پہلے ایک تو اپنی پارٹی کو چلانے کا جو نظام ہے
اس کو ضرور اس چیز پہ کام کرنا چاہیے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو مین چیز ہے، جو بھی کسی پارٹی کا بھی صدر ہے، اس کے جو دوسری پارٹیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ایک فیملی کی طرح رہ رہے ہیں، اور ہمارے خوشی غمی ایک ہے، ہم نے ایک دوسرے کے آنا جانا ہوتا ہے. یہ سیاست ٹھیک ہے، شغل میلہ تک اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے حالیہ میں یہاں پہ ریپبلک پلاس دی ریپبلک میں ایک مظاہرہ ہوا، اور وہاں پہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں ان کا ایک مہمان آیا تھا، میں اس کا شہباز گل، آپ کو بھی پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو سینئر قیادت ہے اس کو، اور ہمیں بھی، اور اپنا پیپلز پارٹی کو بھی، کوئی بھی ہمارا مہمان آئے، ٹھیک ہے ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایک جو زبان ہے، جو بھی الفاظ ہیں ان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری ہے، کیونکہ ہم ایک فیملی ہیں. نہ تو یہاں سے کسی نے اٹھ کے وزیر اعظم بن جانا ہے اور نہ صدر بننا ہے، لیکن دیکھیں ہمارا ایک یہاں پہ ایک آپس میں اچھا ماحول رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید چودھری صاحب. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آپ کے ابھی بہت ساری باتیں باقی تھیں، لیکن انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر بات ہوگی. تو ناظرین، یہ تھے سعید چودھری PMLN سے. تو ان سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور ابھی مزید بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ اگلی مرتبہ بات ہوگی. اپنے میزبان منظور جنجوعہ کا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.